السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور العمل ہے کہ اگر اس سے تعلق پیدا کر لیا جائے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب بہت سارے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کو زندگی کے لیے لاہے عمل تصور تو کیا، لیکن محض ماننے کے ساتھ ہی اس کا تعلق رہا، کما حق کا ہو اس کو اپنے لیے دستور نہیں بنایا۔ یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جن لوگوں میں اس کا نزول ہوا وہ کائنات کے بدترین جاہل لوگ تھے، جن کی جہالت تمام عالم میں مشہور تھی، لیکن قرآن کے نزول کے بعد جب انہوں نے قرآن پہ نظر ڈالی، قرآن کو سننے کے لیے اپنے کان کھڑے کیے، تو پھر ان میں وہ انقلاب آیا کہ تاریخ انسانیت اس انقلاب کا سامنا نہیں کرتی کسی انقلاب کی صورت کی بنا پہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ کے پیغام کی طرف بلایا، پیغام ان تک پہنچایا۔ وہ کیا تھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو، اس کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لو کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ کے نبی کے اس پیغام کو نشر کرنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دنیا میں بسنے والے انسانوں نے یلغار کر دی۔ جن لوگوں نے آقا کائنات کی آواز پہ لبیک کہا ان کے لیے جینا حرام کر دیا، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے، سانس لینے کی گنجائش نہ چھوڑی۔ ہر طرف سے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اسلام اور مسلمان کے خلاف یلغار کی، لیکن وہ کمزور، ضعیف، ناتواں لوگ جنہوں نے کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے اللہ سے تعلق پیدا کیا، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے شاہ زور، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قائد ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں لرزہ پیدا نہیں ہوتا۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی طرف لوگوں کو بلایا تو اللہ کے نبی کے خلاف مکہ کے تمام رئیس، مکہ کے تمام سردار، جن کو اپنی سرداری کا خطرہ محسوس ہوا، وہ محمد رسول اللہ کے خلاف میدان میں نکل آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بس اس بنا پہ تھی کہ اگر محمد کے اس پیغام کو مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے قبائل نے ہاشمیوں کی سرداری کو قبول کر لیا۔ ان کے سامنے آخرت نہیں تھی، ان کے سامنے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ محمد کہتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے پیش نگاہ نہیں تھا، انانیت تھی ان کے پیش نگاہ۔ وہ اس انانیت کی بنا پہ سوچتے تھے اور اتنی مخالفت کی محمد رسول اللہ کی کہ جینا حرام کر دیا۔ بڑے بڑے سردار، رئیس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن، خون کے پیاسے، سب بڑے سردار، ان سرداروں میں، ان چودھریوں میں، ان بڑوں میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی کہ جو یہ بذات خود سمجھتا تھا کہ محمد کے بڑے دشمنوں میں، بڑے مخالفوں میں میرا بھی ایک نام ہے، اور وہ شخص سر عام یہ کہتا تھا کہ مکہ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ شخص اللہ کے نبی کے چراغ کو گل کرنے کے لیے ہر لمحہ، ہر وقت اسی سوچ میں مصروف رہتا تھا کہ کس طرح محمد کو ختم کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بڑے سرداروں میں ایک سردار تھا، بڑے چودھریوں میں ایک چودھری تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کا سب سے بڑا دشمن، جس نے مکہ میں خلفشار برپا کر دیا ہے، اس کا جینا، اس کی زندگی ہمارے نظریہ کی موت ہے، اور جتنی جلد اس کو ختم کر دیا جائے اتنا ہی قوم اور ملت کے لیے بہتر ہے۔ یہ کون تھا جس کی سوچ یہ تھی، جس کی فکر یہ تھی، جس کے خیالات یہ تھے؟ وہ خود کہتے ہیں کنتو من اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ مکے میں بدترین محمد رسول اللہ کے مخالف تھے، ان سر فہرست لوگوں میں میں بھی تھا۔ قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ پہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنہوں نے دیوار حائل کی، ان کی تحریک کے آگے، ان کے نظریہ کے آگے، ان کی تبلیغ کے آگے، ان لوگوں میں یہ سر فہرست تھا، اور اس کو لوگ عمر کے نام سے جانتے تھے۔ اللہ کے نبی کا انتہا درجے کا دشمن، جو نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا، خون کا پیاسا، ہر وقت تدبیریں سوچتا کہ کس طرح محمد کو ختم کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلتے، یہ پیچھا کرتا، پریشان کرتا، دکھ دیتا، تکلیفیں دیتا۔ ایک دن خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج محمد گھر سے باہر نکلتا ہے نا، تو پھر اس کا اچھا علاج کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، کعبۃ اللہ کا رخ کیا، یہ بھی پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔
اور قرآن پڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ میں محمد کے قریب جا کے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتا ہوں. الحاقہ کی سورہ شروع کی محمد رسول اللہ نے. اس کے حروف و الفاظ کی جمع و ترتیب دیکھ کے وہ کہنے لگا کہ مکہ کے لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ محمد شاعر ہے. ربی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں جس میں ذکر آتا ہے اللہ کا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، رحمان کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. شاعر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بد نصیبی ہے کم کم لوگ ہی اس پہ ایمان لاتے ہیں. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. عمر کہتے ہیں جو میرے دل میں کوئی چیز سماتی تھی قرآن اس کا جواب دے رہا تھا. میں نے کہا کہ محمد جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے؟ لیکن قرآن کی آیا آئی، محمد الرسول نے تلاوت کی کہ یہ قرآن کسی کاہن کا قول نہیں ہے. بد نصیبی ہے کہ نصیحت کم لوگ پکڑتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، اس کا اترنا رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی قرآن پڑھتے رہے، عمر کہتا میں سنتا رہا. جب اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا ختم کیا تو میں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں محمد شاعر ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، جو کہتے ہیں کاہن ہے، جادوگر ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. یہ کلام تو کوئی عجیب کلام ہے. عمر کہتے ہیں سب سے پہلے جب میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تھی. لیکن جس بات نے عمر کے سنگلاخ دل کی زمین پر پہلا خنجر پیوست کیا وہ ام عبداللہ سے عمر کی ملاقات تھی. یہ ام عبداللہ کون ہے؟ یہ عامر بن ربی کی بیوی ہے. عامر کون ہے؟ خطاب کا منہ بولا بیٹا. اور جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے وہ گھر میں یوں ہی رہتے تھے جیسے حقیقی بیٹے رہتے ہیں. عمر کا بھائی، عمر کی بھابھی، عورتیں تیاری کر رہی ہیں مکہ کو چھوڑنے کی. چلتے ہوئے عمر نے دیکھا کہ ان کی بھابھی بھی سامان اکٹھا کر رہی ہے. ام عبداللہ کوچ کا پروگرام ہے. کہا ہاں عمر، تم نے مکہ کی زمین پہ ہمارا چلنا پھرنا دوبر کر دیا ہے. ظلم کے پہاڑ توڑے، بربریت کی جینا محال کر دیا، سانس لینا محال کر دیا. دل میں آیا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں چلے جاتے ہیں جہاں ہم سکھ کے ساتھ اپنے اللہ کا نام تو لے سکیں، اللہ کی عبادت تو کر سکیں. عمر سنتے ہیں. ام عبداللہ کہتی ہے جب خاموش ہوئی تو عمر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تیاری پکی ہے. ہاں، اس مکہ کی وادی کو جس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، تمہارے ظلم و بربریت کے سبب ہم اس وادی کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی زمین پہ جہاں ہمیں جگہ ملے گی وہاں چلے جائیں گے. عمر کہتے ہیں اچھا چلو اللہ تمہارا نگہبان ہو.
اور آج عمر کے دل میں جو بھونچال آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جس کو ام عبداللہ نے بھی محسوس کیا۔ عامر کہیں گئے ہوئے تھے، آئے، سوچ میں ڈوبا، دیکھا، اپنی بیوی کو کہا کیا بات ہے، خیر ہے؟ کہنے لگی ہاں عمر آئے تھے، اس نے میری تیاری کو دیکھا تو اس طرح میری اور اس کی باتیں ہوئیں۔ آج تک میں نے عمر کو اس حال میں نہیں دیکھا جس حال میں نے آج دیکھا ہے۔ عامر کہنے لگے کیا تو سمجھتی ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ کہنے لگی میرا تو خیال یہی ہے، میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ آج جو کچھ میں نے اس میں دیکھا ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ میرا دل سمجھتا ہے، مجھے یقین ہے کہ عمر کے دل میں انقلاب آ رہا ہے اور وہ جلد محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ عامر کہنے لگا کہ ام عبداللہ، عمر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک خطاب کا گدھا ایمان نہ لے آئے۔ ناممکن ہے ایسا انسان جس کے دل و دماغ میں محمد کی دشمنی بچی ہوئی ہو، ایسا انسان جو خواب میں بھی محمد کی دشمنی دیکھتا ہو، وہ کیسے محمد رسول اللہ پہ ایمان لا سکتا؟ اور مکہ کی وادی میں اسلام اور مسلمان کا کوئی اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا بڑا وہ دشمن ہے۔ تم کہہ رہی وہ ایمان لے آئے گا؟ ہاں، ادھر عورتیں یہ ہجرت کر رہی ہیں، مسلمانوں پہ مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، جینا حرام کر دیا گیا، غریبوں کو، غلاموں کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹایا جاتا، آگ کے انگار بہا کے ان پہ لٹایا جاتا، سنگلاخ زمین پہ پاؤں میں رسا ڈال کے کھینچا جاتا، ہر طرف ظلم کی انتہا، بربریت کی انتہا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات دیکھے تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہو گیا۔ بیٹھے ہیں، یاد اللہ ہے، اچانک دل میں خیال آیا تو اللہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک۔ اللہ، مکہ کی سرزمین پہ اسلام اور مسلمان کا کوئی حال نہیں، کوئی معین و مددگار نہیں۔ اللہ ذلت ہے اسلام کے لیے، ذلت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر تو اسلام کے لیے عزت چاہتا ہے، اگر مسلمانوں کے لیے عزت چاہتا ہے تو دو انسان ہیں، ان دونوں میں سے ایک مسلمان کر کے اسلام کو عزت بخش۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ اسلام کمزور ہے، مسلمان بے بس ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ اس ذلت سے نجات ان دو انسانوں میں سے ایک انسان مسلمان بن کے دے سکتا ہے۔ احب الرجلین، دو انسان، عمر ابن الخطاب و عمرو ابن ہشام۔ ایک عمر ہے اللہ خطاب کا بیٹا اور ایک ہشام کا بیٹا عمر ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک محمد کو بخش دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا آنا، اسلام کی عزت، اس کا وقار اور مسلمانوں کی عزت جو دن رات پامال ہوتی ہے، ان لوگوں کی بنا پہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ اسلام کو بھی عزت مل سکتی ہے اور مسلمان کو بھی وقار مل سکتا ہے۔ عمر سے پہلے تقریباً 39 جوان مرد محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن کائنات کی کوئی سوچ اور فکر، کوئی
انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ بڑے بڑے جوان مرد بہادر جن کی تلوار انسانیت کے لیے موت کا پیغام تھا، سب کچھ کے باوجود چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. کوئی واز نہیں کر سکتا تھا، کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا تھا. جس کا علم ہوتا کہ یہ محمد پہ ایمان لے آیا ہے، اس کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جاتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پھیلایا اللہ کے دربار میں کہ اللہ اسلام کو عزت مطلوب ہے، مسلمان کا وقار. اللہ زمین پہ سب سے زیادہ بے بس اور پریشان اگر کوئی انسان ہے تو وہ انسان جس کا تعلق تیرے ساتھ ہے اور محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات علیہ السلام نے جب اللہ سے مانگا تو کہا کیا کہ احب الرجلین الیک، اللہ نام میں دیتا ہوں لیکن یہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں کہ جو ان دونوں میں سے تجھے محبوب ہے وہ محمد کی جھولی میں ڈال دو صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات علیہ السلام نے دعا کی. عمر مکہ کی عظیم اور پر برکت مقام اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف روایات ہیں اس کے متعلق. بڑے بڑے سردار اکٹھے ہیں، کہنے لگے یار انتہا ہو گئی ہے. ایک شخص جو تنہا تمہارے تمام معبودوں کو برا کہتا ہے، ان کی تضحیق کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اور وہ جیتا پھر رہا ہے مکہ میں. کیا ہو؟ سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، عرب کے بڑے بڑے نام، مکہ کے بڑے بڑے رئیس سن نہیں سکتے، جرأت نہیں کر سکتے، نام نہیں لے سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے محمد رسول اللہ کی طرف. یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ سارے بیٹھے کہنے لگے عمر اگر اس مسئلہ کو کوئی حل ہے تو وہ عمر کی ذات ہے. ایک شخص مکہ میں ایسا ہے نڈر بے باک، جس کو کسی کو خوف نہیں، جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اگر کسی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو عمر وہ تیری ذات ہے. اچھا، اللہ کے نبی نے دو آدمیوں کے لیے اللہ کے دربار میں جھولی پھیلائی، اور پتہ یہ دو آدمی کون ہیں؟ ایک ماموں اور ایک بھانجا. عمر بن ہشام عمر کا ماموں تھا، اور مکہ میں سب سے بڑھ کے جن کو محمد کا دشمن سمجھا جاتا تھا وہ ابو جہل تھا. اور ابو جہل کے بعد جو سر خیل تھا دشمنوں کا وہ عمر تھا. عمر یہ کام تیرا ماموں بھی نہیں کر سکتا. ابو جہل تو اس لیے کہتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام نے اس کو ابو جہل کہا، یعنی جہلوں کا باپ، اس کا نام عمر تھا. عمر یہ کام تمہارا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ماں نے بچہ جنم نہیں دیا تھا جو مکہ کی وادی میں تمام بڑے دشمنوں میں یہ سوچ کر سکے، یہ تصور پیدا کر سکے کہ وہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے. کہا اگر ایسی سوچ کوئی پیدا کر سکتا ہے، کسی کے دل میں آ سکتا ہے اور کوئی یہ کر سکتا ہے، عمر وہ تیری ذات ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے عمر اپنے گھر سے نکلتے ہیں. بازار میں آئے، ایک مومن ملا، نعیم بن عبداللہ. عمر تمہارا موڈ ٹھیک نہیں جاتا، آئے کہاں اور جا کہاں رہے ہو؟
نظر نہیں آتا کہ تیرا موڈ کو بڑا اچھا ہے؟ خطرناک ہی معلوم ہوتی ہے. کہتا ہاں آج میرا دل چاہتا ہے مکہ میں وہ سب سے بڑا فتنہ جس کی بنا پہ مکہ میں کوہرام بپا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ مومن تھا، پریشان ہوا کہ اگر عمر نے واقعی یہ نیت کی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. عمر بے عقلی کی باتیں نہیں کرتے. تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنو عبد مناف تجھے معاف کر دیں گے؟ اور اس کوہرام کو روکنے کے لیے مکہ کو انسانی خون سے لالاسار نہ کروا دینا. رک جاؤ ایسی بات سے. عمر نے دیکھا، کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم بھی محمد کو اپنا قائد اور لیڈر مانتے ہو، آبا کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے. نعیم نے دیکھا کہ اس کا دماغ الٹا ہی چل رہا ہے تو کہنے لگا یہ باتیں چھوڑو، میں تجھے عجیب بات بتاتا ہوں. کیا؟ کہنے لگا اپنے گھر جاؤ اور جس انقلاب کو تم روکنا چاہتے ہو، جس قائد کا راستہ تم روکنا چاہتے ہو، اس قائد کی غلامی کا تاج تیری بہن اور بہنوئی نے اپنے سر پہ پہنا ہوا ہے. تیرا بھائی، چچا کا بیٹا، تیری بہن محمد کو اپنا آقا اور قائد مانتے ہیں، اللہ کو تو اللہ کی توحید سے وابستہ اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا نام لیتے. جاؤ. جب یہ سنا تو عمر کا دماغ گھوم گیا. یہ کیا ہے؟ اور وہ تو دنیا سے اس تصور کو پامال کرنے کے لیے، اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے، اس بڑھتی ہوئی تحریک کو روکنے کے لیے میدان میں آیا تھا. اسے کیا خبر تھی کہ میں لوگوں کو پوچھتا ہوں یہ چراغ تو میرے گھر میں بھی جل رہا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا اظہار ماں بھی، بہن بھی کرتی ہے، بہنوئی بھی کرتے. گھر آیا، کان لگایا دروازے کے ساتھ، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آتی. غور سے سنا، ٹھک ٹھک ٹھک. من؟ عمر. اندر بہنوئی کی بھی جان آدھی نکل گئی، بہن کی بھی. بے وقت عمر خباب پڑھا رہے تھے قرآن، ان کو کہا چھپ جاؤ. ان کو چھپایا، قرآن کو چھپایا. دروازہ کھلا، دیکھا بہن نے کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں نظر آتا. عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا میں اندر سے آواز کیا سن رہا تھا. کیا سن رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے. کہا نہیں، مجھے معلوم ہوا ہے تم نے آبا کے دین کو چھوڑ کے محمد کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی ہے، اور میں مکہ کا وہ تنہا جس نے مکہ میں اس کا نام لینے والوں کے لیے زمین کو تنگ کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، اس کے گھر میں اس محمد کا کلمہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ناممکن ہے. اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، صرف بہنوئی نہیں تھا، چچا زاد بیٹا بھی تھا، بھائی بھی تھا. اس کی طرف دیکھا. سعید، عمر، یہ تو بتلاؤ اگر کوئی دین تمہارے دین سے بہتر ہو تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ عمر نے جواب نہیں دیا، آگے بڑھا، گریبان سے تھاما، اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا اور مارنا شروع کر دیا. مار مار کے ہلکان کر دیا. عمر کیوں مارتے ہو؟ چھوڑو دامن محمد کو. کہا سن لو، میرے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے، ہو جائیں، لیکن دامن محمد میرے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا.
خامد کو یوں پٹتا ہوا دیکھا، بہن آگے بڑھی، عمر اپنی بہن کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے برتن صاف کروانا چاہتے ہو، مجھے تنہا کرنا چاہتے ہو، سن لو، قد اسلمنا وتابعنا محمدا فتح مان تقاض، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو کر سکتے ہو وہ کر لو۔ حالات کیا ہیں؟ یہ فاطمہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آج انقلاب۔ یہ عمر کہتے ہیں کہ جب میں گھر جایا کرتا تھا، فاطمہ میرے قدموں کی آہٹ سن کے چھپ جایا کرتی تھی، اتنا خوف تھا اس کے دل میں، اتنی ڈرتی تھی۔ لیکن آج کیا ہے؟ چہرے پہ خون بہ رہا ہے، چہرہ رنگین ہے خون سے، اپنے اس بھائی کے ساتھ شیروں کی طرح گفتگو کر رہی ہے۔ عمر قد اسلمنا وتابعنا محمدا، کیا چھپائیں، کیا کہیں، ہم نے محمد کی غلامی اختیار کر لی ہے، فقض مان تقاض، کر لو جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ عمر نے نگاہ اٹھائی، چہرے کو خون سے سرخ دیکھا، اور یہ خون وہ تھا جو عمر کا خون تھا، خطاب کی بیٹی، سب کچھ چھوڑ دیا، اٹھا، فاطمہ یہ انقلاب، اور تیرا تو سانس خشک ہو جایا کرتا تھا جب تو میرے قدموں کی آہٹ سنتی تھی۔ آج کیا انقلاب ہے؟ لاؤ وہ دکھاؤ جس نے یہ انقلاب پیدا کر دیا کہ عمر جیسے متشدد، طاقتور، جمع مرد، نڈر پہلوان کے سامنے تم اس طرح باتیں کرتی ہو۔ آج تک کسی ماں نے پتر جنم نہیں دیا جو عمر سے ایسی باتیں کر سکے۔ دکھاؤ مجھے وہ کلام جس نے تمہیں یوں بے باک کر دیا ہے۔ کہا نہیں، تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں وہ کلام دیا جائے۔ اس کو صرف پاک و مطہر لوگ ہی چھوتے ہیں عمر، لا یمسہ الا المطہرون۔ تم پلید ہو، کافر ہو، تمہارے ہاتھ میں اللہ کا کلام کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ کیا تو کس طرح ملے گا؟ کہا غسل کرو، پاکیزگی اختیار کرو، غسل کیا، پاکیزگی اختیار کی، اب لاؤ قرآن دیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ جب سورت طٰہٰ کے آخر پہ پہنچا تو کہنے لگا میرا خیال ہے جس کی یہ آواز ہے، جس کی یہ بات ہے، جس کا یہ کلام ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اس کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ اندر سے ایک شخص چیختا ہوا نکلا، اب پھر جاؤ عمر، خوشخبری لو عمر، میں نے کل ہی محمد رسول اللہ کو ہاتھ پھیلا کے اللہ سے عمر مانگتا ہوا سنا تھا۔ عمر کہتے ہیں کہ اچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوہ صفا کے دامن میں، ارقم کے گھر۔ اٹھا عمر، تلوار گرے میں حمائل ہے، قدم بقدم اس طرف چلا، دروازے پہ پہنچا، دستک دی۔ لوگوں نے دراز سے دیکھا کہ عمر کا نام دہشت تھا جو مسلمانوں کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا، اور بہت سارے صحابہ، صدیق جیسے صحابہ، عمر بن العاص جیسے صحابہ، بڑے بڑے جرنیل قسم کے اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن کسی میں طاقت نہ تھی سرعام اللہ کی توحید کی بات کر سکے، بیت اللہ میں اللہ کو سجدہ کر سکیں۔ چھپ چھپ کے کرتے تھے، گھر میں کرتے تھے، سرعام نہیں۔ جو سرعام کرتا تھا وہ پٹ جاتا تھا۔ کیا ہے؟ ہم
حمزہ کہتے ہیں لوگوں کو پریشان دیکھا. کہا عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار. مسکرائے حمزہ. ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بتوں کا پجاری ہے، میں اللہ کا پجاری ہوں. معبودان باطل کے سامنے جھکنے والا اور توحید کا نمبردار، مقابلہ ہی کیا ہے؟ اسے آنے دو. اگر اس نے محمد کریم کا وقار پیش نگاہ رکھا تو پھر ہم اس کو محمد کے خلق کا نظارہ دکھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے قدموں میں رکھ دوں گا. دروازہ کھولنے کے لیے کہا. اللہ کے نبی بھی اندر سے باہر ہے. کیا بات ہے؟ عمر ہے. فرمایا افتح، دروازہ کھول دو. دروازہ کھلا. عمر آگے بڑھے. سرور کائنات نے یوں دامن سے تھاما اور یوں جھٹکا دیا. عمر، تیرے آنے کا سبب کیسے آئے ہو؟ اللہ کے اصحاب تو منتظر ہو. اللہم اہدیہ. ایک طرف عمر کو جھڑکا، ایک طرف اللہ سے کہا اللہ عمر کو ہدایت دے دے. ابھی مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منہ میں ہی ہیں تو عمر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول. اللہ کے نبی، میں رب کی توحید کو مانتا ہوں. اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، الہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور محمد اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مورخ کہتا ہے کہ نبی کائنات نے جب یہ سنا اتنی بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ مسلمانوں کے جواب سے صفا کی وادی گونج اٹھی. لوگوں نے اتنی زور سے تکبیر کا نعرہ سنا، دیکھا یہ کیا ہو گیا ہے. لوگ باہر نکلتے ہیں، اس طرف آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ خطاب کے بیٹے نے محمد کی غلامی کو قبول کر لیا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ سے اجازت لیتے. اللہ کے نبی میں ابھی آیا. سب سے پہلے جا کے اپنے ماموں کی کنڈی کھٹکھٹائی ہے، ابھی جال کی. عمر کا ماموں ہے. میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، اللہ کے نبی نے دعا کیا مانگی تھی احب الرجلین الیک. اللہ جو دو میں سے تجھے محبوب ہے، ایک عمر ہے اور ایک عمر ہے، ان دونوں میں سے اپنا محبوب محمد کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. اس ابو جہل کے پاس، اپنے مامے کے پاس گئے، کنڈی کھٹکھٹائی. کون؟ عمر. باہر آیا ماموں، کہنے لگے اما علمتا، ماموں تجھے یہ علم ہے کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. مورخ کہتا زور سے دروازہ بند کیا اس نے اور کہنے لگا بڑی بری خبر لائے ہو میرے پاس، دوسرے سردار کے پاس، اور تم نام سنتے تھے فلاں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے گھر جا کے باہر نکال کے زمین پہ بچھا کے مارتے تھے. میں تمہارے گھروں میں آ کے دستک دیتا ہوں کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی نے یوں ہی دعا نہیں مانگی تھی عز الاسلام، ایمان عمر کا، اسلام کو عزت ملی، مسلمان کو عزت ملی. اس سے پہلے کسی نے یہ جرت نہیں کی. بڑے بڑے جوان مرد، بڑے بڑے توانا، بڑے بڑے طاقتور، لیکن نہیں ہے. یہ تاج اللہ نے عمر کے لیے منتخب کیا. کہنے لگا یار میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کی بات اس طرح پھیل جائے مکہ میں جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے. کوئی طریقہ ہے؟ ہاں کیا؟ وہ جمیل نامی شخص ہے نا، اس کو بتاؤ. تیرے کعبہ سے پہنچنے سے پہلے پہلے تیرے ایمان کا شورا ہو جائے گا. فاروق اعظم اس کے پاس گئے. یا جمیلو اما علمتا انی قد اسلمتو وادخلتو فی دین محمد.
کہ میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پیچھے پیچھے تھا، باپ کے منہ سے یہ نکلنا، پوچھ بھاگا اور لوگوں کو منادی کرتا جا رہا ہے کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا۔ جب کعبۃ اللہ میں گیا، بڑے بڑے سردار قریش کے بیٹھے ہوئے تھے، او قریشیو قیامت آ گئی، او کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کذابا، جھوٹ بولتا ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَّقْتُ رَسُولَهُ، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں بے دین ہوا ہوں، ابھی دیندار ہوا ہوں، محمد کی رسالت کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، اور اس بات کا اعلان تم میں کرنے کے لیے آیا۔ مورخ کہتا ہے اتنا سننا تھا کہ چاروں طرف سے بھیڑوں کی طرح عمر پہ چھپتے کافر۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ صبح صبح یہ معاملہ ہوا اور سورج جب سر پہ آ گیا تب تک اکیلا عمر مکہ کے طاقتور کفار کا مقابلہ کر رہا تھا، اکیلا تنہا، تھک کے بیٹھ گیا۔ کافر ارد گرد ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں ایک بڑا خوبصورت نوجوان ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، نکلا ہوا کرتا، ریشمی ابا، جس کے چلنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا سردار۔ وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے سرکار کچھ نہیں، خطاب کا بیٹا محمد کا غلام بن گیا ہے، اس کو بتانے کے لیے ہے۔ نہ کسی کو میں یہاں کھڑا نہ دیکھوں، تم کیا لگتے ہو؟ عمر کا دل چاہے جو عقیدہ چاہے قبول کرے، تم روکنے والے کون ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ کافر کافروں کو کہہ رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ عمر کی ذات جو تھک کے بیٹھ گئی ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ربی کائنات نے جو ارشاد فرمایا تھا نا، آسمان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، زمین بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں جب جب عمر کا نقشہ ترتیب پاتا رہا، اللہ عرش پہ دیکھ کے عمر کو مسکراتا رہا تھا۔ ایسا ایمان کون پہلے ایمان لایا؟ ابو بکر ایمان لائے، خدیجہ ایمان لائیں، علی ایمان لایا، اور کون پہلے ایمان لایا؟ اس کو چھوڑو، دیکھو کس کا ایمان کیسا تھا جس نے کائنات میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اللہ کے نبی کیا ہم ہاتھ پہ نہیں؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، حق پہ ہو اور حق تمہارے ہی ساتھ ہے۔ مؤدب ہو کے کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا میرے آقا کہ معبودان باطل کی عبادت کعبۃ اللہ میں اور کعبہ کے رب کی عبادت چھپ گئے۔ جب عمر رب کے دین سے وابستہ ہو گیا ہے، کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اللہ کی عبادت کعبہ میں ہوگی۔ ارشاد فرمایا عمر تیری مرضی ہے، چلیے۔ مورخ کہتا ہے کہ دو قطاریں بن گئی، ایک قطار میں سب سے آگے عمر، دوسری میں اللہ کے نبی کے چچا حمزہ، اللہ کے نبی درمیان میں ہے، اور یہ حق پرستوں کا قافلہ پہلے دن یوں نکلا ہے، اس سے پہلے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ کعبۃ اللہ میں گئے، لوگوں کو دیکھا، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، آج کعبہ میں محمد کے رب کی عبادت ہوگی۔ لوگ آگے بڑھے، عمر کی جوتی تلوار کی طرح چلتی ہے، مار مار کے ادھیڑ دیا، باہر نکال دیا۔ اللہ کے نبی بسم اللہ کرے، امام بنے اور نماز پڑھائیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوافل پڑھے، اور جب نوافل سے فارغ ہوئے عمر کی طرف دیکھا،
ارشاد فرمایا یا عمرو انت الفارق بین الحق والباطل، عمر تو حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہے، دور بھی نہیں خود بھی لیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کسی نبی کی زبان نے یہ کہا ہو جو محمد رسول اللہ کی زبان نے عمر کو کہا ہے، اور عمر ہی حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تو مورخ نے لکھا اور اس کا قلم بے چین ہو کے باہر نکلا، کیا؟ اولو من اسلم جہرن عمر، اولو من فتح باب الکعبۃ عمر، اولو من ہاجر جہرن عمر، کہ ایک عمر ہی تھا جس کا اسلام جہرن تھا، چھپ چھپ کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ عمر ببانگے توہل ایمان لایا، ببانگے توہل نہیں، مکہ میں مناتی ہی نہیں، کعبۃ اللہ سے غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کو نکالا اور اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ وہاں ایک عمر کی ذات تھی، یہی تھا وہ جو نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک، اللہ دو میں سے ایک اپنا محبوب بنا۔ عمر نبی کی دعا، نبی کی خواہش اور اللہ کی پسند، اللہ نے اپنے محبوب کے دامن میں اپنا دوسرا محبوب لا کے رکھ دیا۔ اس زمین پہ صرف دو انسان ہیں جن کو اللہ کا محبوب کہا جا سکتا ہے، ایک محمد رسول اللہ کی ذات اور ایک عمر فاروق کی ذات ہے، جس کو کونین کی آقا محمد رسول اللہ ارشاد۔ اس طرح ایمان کا اظہار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کعبہ اللہ کے لیے نہیں کھلا، اللہ کے بندوں کے لیے نہیں کھلا جب تک عمر نہیں آیا۔ عمر آیا تو کعبہ کا دروازہ کھلا، اور جس طرح عمر نے ہجرت کی ہے کوئی ایسے ہجرت نہیں کر سکا۔ کیسے کی؟ اللہ نے موقع دیا، وقت ملا تو انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔